بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا کچھ نقشہ بخاری کے اندر موجود واقعے کی روشنی میں کھینچنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نقشے میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود اللہ کی عبادت اور اس کی تخلیق کی فکر میں تدبر میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی شکل میں لے کر کے پہنچے اور جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے گھبرائے ہوئے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی چہیتی بیوی جو غم خار بھی ہیں، غم گسار بھی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر خیال بھی رکھتی ہیں، پہنچتے ہیں اور بیوی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ چادر اٹھا دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پاتے ہوئے فوری طور پر چادر اڑاتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، جب سکون ملتا ہے، تو سکون پانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غمخوار بیوی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ اور یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں کا کام ہے شوہروں کو مصائب کے وقت دلاسا دینا۔ دلاسا دیا، کہا اللہ رب العزت آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو ایسے اور ایسے ہیں، آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر تو یہ ملکہ ہے، آپ تو لوگوں کی خبرگیری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں کوئی کسر نہیں باقی رکھتے، آپ کی جان کا خطرہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہی میں نے بتانا آپ کو یہ چاہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ اگر ہم دنیا کے اندر بھی سکون چاہتے ہوں اور آخرت میں بھی سکون چاہتے ہوں تو ضروری ہے کہ ہم اہل دنیا کی بھی خدمت کریں اور اہل دنیا کے مالک کی بھی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ عزت و سرخوری آپ کو اس دنیا میں بھی دنیا والے بھی دیں گے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال میں اسی سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بڑے ٹھوس اور تسلی دیتے ہوئے الفاظ بیان کیے تو بات صرف یہی نہیں رکی، بلکہ وہ اپنے شوہر نامدار تاجدار رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے نکلتی ہیں اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ معلوم کیا ہوا کہ بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے شوہروں کے حوالے سے جو خدمت کر سکتی ہوں، اپنی ذات کے حوالے سے جو خدمت کر سکتی ہوں وہ خدمت بھی کریں اور میکے بھی جائیں۔ میکے والوں سے بھی اگر کچھ خدمت مل سکتی ہو، کوئی تعاون مل سکتا ہو، تسلی کا سامان پیدا کر سکتی ہو تو ضرور کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ میکے سے خدمت لینا، سسرال سے خدمت لینا یہ عیب نہیں ہے، لیکن جہیز نہیں۔ جہیز تو عار ہے، ننگ ہے۔ جہیز یہ اسلامی کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے لیا گیا۔ تلک کا نام اردو میں جہیز کہتے ہیں، ہندی زبان میں تلک کہتے ہیں۔ تلک اور جہیز میں صرف لینگویج کا فرق ہے۔ جیسے ہم انگلش میں واٹر کہہ دیتے ہیں، اسی کو عربی میں ماں اور اردو میں پانی کہتے ہیں، وہی کیفیت ہے۔ ہندی میں اس کو تلک کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو جہیز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میکے سے سسرال والوں سے بھی خدمت بوقت ضرورت لی جا سکتی ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے اگر اس کا ان کے پاس گنجائش ہے تو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل چچیرے بھائی کے پاس پہنچی اور کہا کہ ذرا دیکھو اپنے اس بھتیجے کو، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، سہما سا ہے، ڈرا سا ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہوا کیا؟ پوری کیفیت اور حقیقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ورقہ بن نوفل
نے جب یہ پوری حقیقت سنی تو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، ہار الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے جو ناموس حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آتا تھا، اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بات مجھے بتانی ہے۔ کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن آپ کی قوم آپ کے گھر سے، آپ کے ملک سے، آپ کے وطن سے آپ کو نکال دے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، آپ حیران ہوئے، کہا وہ قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی، جو قوم، جس قوم کی نگاہ میں میں محبوب ہوں، جس نے مجھے امین و صادق کے لقب سے ملقب کیا ہے، مجھے خطاب دیا ہے امین و صادق کا، وہ پیار کرتی ہے مجھ سے، وہ میری تکریم اور تعظیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، وہ مجھے نکال دے گی۔ اب ذرا وہ جو جواب دیا تھا ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی نے، وہ ذرا سنیے۔ کہا ہاں، اس سے پہلے جتنے اس طرح کی دعوت دینے والے آئے، ہر اس شخص کو جس نے ایسی دعوت دی، وہ دعوت کون سی ہے؟ توحید۔ آپ دور نہ جائیں، توحید تو ایک ایسی دعوت ہے، بظاہر اس میں ایسی کڑواہٹ ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی چڑ جاتے ہیں۔ یہ کریلا سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو فوائد مضمر ہیں صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگ کریلے کی کرواہٹ کی وجہ سے کریلا نہیں کھاتے، مگر وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کلمہ گو توحید کی بات سن کر چین بجبی ہو جائے، جو توحید کو نہ مانتا ہو وہ کتنا آگ بگولا ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہا ورقہ بن نوفل نے؟ کہا کاش اس دن میں ہوتا، کاش وہ دن میں بھی موجود ہوتا جس دن آپ کی قوم آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا تھا، کہا اتنا محبوب میں ان کی نگاہوں میں، وہ مجھے نکال دے گی۔ تب انہوں نے کہا تھا کیونکہ آپ جس مشن کو لے کر چلیں گے، اس مشن کو لے کر چلنے والوں کے ساتھ ان کی قوم نے وہی کچھ کیا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ اب میں سورہ ابراہیم کی چند آیات کا پہلے خلاصہ رکھوں، اس کے بعد اسی نقطے پر آ کر کے پوری آیت، ایک دو آیت پڑھتا ہوں تو شاید آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں بتانا مقصود یہ کہ ہم آزمائے جائیں گے، جہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، ہم مصائب و مشکلات کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، وہیں دو بات اور جاننی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے پرفتن موقع پر صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و بھروسہ مکمل طور پر رکھنا، اور یہ صبر و تحمل اور یہ اعتقاد و توکل، یہ جن چیزوں کا مطالبہ کرے اس مطالبے پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کرنا۔ پھر میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا اختصار کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس سرزمین پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی مبعوث کیے گئے انہیں کفار مکہ مشرکین عرب کہا جاتا ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے
اور جتنی قومیں تھیں ان ساری قوموں میں سے چند قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کفار مکہ کو یاد دہانی کے طور پہ، اور فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم سے پہلی امتوں کے بارے میں خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ ان میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان چند کا تذکرہ کیا ہے قوم کا اور ان نبیوں کا، کیونکہ ان نبیوں کے واقعات کہیں نہ کہیں ان کے کانوں میں بات آئی تھی کہ یہ وہ چند قومیں ہیں جن چند قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدماشی کی، تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا، تو ان کا برا یہ انجام ہوا تھا۔ یہ خبریں ان تک پہنچی تھیں، یا اس لیے ان کا تذکرہ کیا کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں جو ان کے آس پاس ان کا گزر ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو آئے ان قوموں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تم نہیں جانتے؟ لا یعلمہم الا اللہ، ان قوموں کے بارے میں صحیح علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں میں ان کے رسول آئے، جاءتہم رسلہم بالبینات، واضح، ظاہر، باہر، دن کی طرح سے روشن، عقل و خرد میں آنے والے دلائل لے کر کے پیغام رب پہنچے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا تھا۔ اس میں دو باتیں ہو سکتی، یا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لیا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، یا تو یہ انبیاء جب گفتگو کرتے اس وقت کے تو وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، ہم آپ کو نہ نبی مانتے ہیں نہ آپ کی بات سنتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم تو انکار کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جو تم لے کر کے آئے ہو، ہمیں تمہاری رسالت و نبوت سے، تمہارے پیغام اور میسیجز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ درس صرف کفار مکہ مشرکین عرب کو نہیں ہے، یہ درس اللہ رب العزت کے ہر بندے سے مخاطب ہے، ہر شخص مخاطب ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو ان تمام چیزوں جو تم لے کر کے دعوت آئے ہو ان تمام چیزوں میں شک میں اس حد تک پڑے ہوئے ہیں کہ اس شک نے ہمیں بے چین، مضطرب اور پریشان کر رکھا ہے۔ کون سی مصیبت لے کے تم آ گئے ہو؟ یہ مصیبت دکھتی تھی انہیں، اس کی وجہ سے وہ شک ہی میں نہیں بلکہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس شک نے انہیں پریشان و مضطرب کر رکھا تھا۔ یہ پریشانی اور اضطراب کیوں تھا؟ اس کی بھی کئی وجہیں اور کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو کھدیڑو گے تو جس کو کھدیڑتے ہیں وہ بھاگتا ہے نا، کھدیڑنے والا بھی بھاگتا ہے پیچھے پیچھے، تو یہ پریشانی ان کو بھی تھی۔ داعیان حق جب حق کو پہنچاتے اور ان کے ماننے والے جب مان کر اس میدان میں کھڑے ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے اس میدان والوں کو کھدیڑنے کے لیے، انہیں تہو بالا کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے انہیں نت نئی اسکیمیں اور تنظیمیں بنانی پڑتی تھیں، پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ اسلام اور اہل اسلام یا اس وقت کے ماننے والے، اس وقت کے پیغمبر ان کے ماننے والے دن بدن جب وہ طاقت و قوت بڑھتی جاتی اور ان کا بول بالا اور غلغلہ بڑھتا جاتا تو پھر یہ شکے پڑ جاتے، پتہ نہیں ہو سکتا وہی نہ حق میں ہوں۔ لیکن طاقت و قوت کا نشہ اور عجب و تکبر اور گھمنڈ میں پڑنا، اس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے پر تیار ہوئی نہیں تھی۔ تو جو بھی شکل ہو، وہ کہتے ہیں ہم ایسے شک میں مبتلا ہیں جس نے ہمیں بے چین اور پریشان کر رکھا ہے۔ اب
رسول جواب دیتے ہیں. قالت رسلهم افی اللہ شک. اللہ رب العزت نے رسول تذکرہ کیا, پچھلے رسولوں تذکرہ کرتے ہو کہ یہ تمام رسول اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مخالفین کو جواب دیتے ان تمام باتوں کا. افی اللہ شک, کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ بھئی رسول اور رسول کے ماننے والے تعلیم اور ترغیب کس بات کی دیتے؟ تعلیم دیتے کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک, کائنات کا تصرف و اقتدار و اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے. جب اس رب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے تو عبادت بھی اس کی جائے. تمہیں اس بات میں شک ہے؟ حالانکہ ہر دور میں ہر شخص زمین و آسمان کی بابت اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ واقعی اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے, اس کا خالق و مالک اللہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ بات کہلوائی کہ ان سے کہو کہ کیا تمہیں شک ہے اس اللہ کے بارے میں, فاطر السماوات والارض, جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو رسول آئے ہیں کس لیے آئے ہیں. اللہ رب العزت دعوت توحید جو دلوا رہا ہے, کیوں دلوا رہا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تو تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے. یہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں. جو تم نے بدماشیاں کی ہیں, جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, ان تمام کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے, اسے ختم کر دیا جائے, ان گناہوں کو دھل دیا جائے, صفایا ہو جائے گندگیوں کا. لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. لیکن یاد رکھو اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے دنیاوی ایک متعینہ مدت تک ہے, اس کا عرصہ معین ہے. چند دنوں کی یہ دنیاوی زندگی ہے. اس سانس کا ربط و ضبط جسم سے چند گھڑیوں کے لیے ہے, چند دنوں کے لیے ہے. اب جب انہوں نے وہ دلائل دیے جو ان کی عقل میں آنے والے ہوں تو اب دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے, بلکہ ہر دور میں اور اسی طرح سے ہر معاشرے میں جب آدمی حق کے دلائل کے سامنے چت پڑ جاتا ہے اور بات نہیں بنتی تو پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. یہ پہلا چت ہونے کا مجبوری والا جواب ہے. ذہنی شکست کی پہلی دلیل ہے یہ. جب تھک ہار جاتے اور حق اور اہل حق کا گلا دبا نہیں سکتے, صفحے ہستی سے مٹانے کی ترکیبیں ان کی سب ختم ہو جاتی تو پھر وہ آگے سے اعتراض کرنے لگتے. تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی ہیں, تم کہتے ہو یہ دین ہم دین لے کے آئے ہیں, یہ میسج اور یہ پیغام رب کی طرف سے ہمیں ملا ہے جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں, تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تم بھی تو انسان ہو جیسے ہم انسان ہیں. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان دوسرا اعتراض تريدون ان تصدونا, تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے معبودوں کو, ان معبودوں کو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دے کر کے گئے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. اب یہ بھی نہیں بنتا تو آگے کہا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, لاؤ کوئی ایسی کھلی دلیل, لاؤ کوئی معجزہ, حصی معجزہ لا کر کے پیش کر جو ہمیں دکھے. حصی معجزہ لاؤ. یہ تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملے ہوئے معبودوں سے چھڑوانے کی بات کرتے ہو, اور اپنی چودراہٹ کو باقی اور قائم رکھنے کی تمہیں بڑی لگی ہوئی ہے. تمہاری یہ طلب و جستجو ہے, خواہش ہے, ہم تمہاری ان خواہشوں کو پورا ہونے نہیں دیں گے.
پھر آگے سے تیسرا اعتراض کر دیتے کہ ٹھیک ہے اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی کھلی ہوئی دلیل، کوئی کھلا ہوا معجزہ لا کے پیش کرو۔ جب یہ تین اعتراض کر دے ذہنی شکست کے بعد، تب اللہ رب العزت نے رسولوں سے پھر کہلوایا۔ رسولوں نے جواب دیا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم۔ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو انسان کب نہیں مانا ہے؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم۔ انداز قرآن کا وہی ہے، لا الہ الا اللہ ان نحن الا بشر مثلکم۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ انسان ہونے میں تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن آگے جو تمغہ ہمیں ملا ہے، آگے جو خصوصیات، جو اللہ کا رحم و کرم ہم پر ہوا ہے، یہ تم پر نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، من یشاء من عبادہ، اور یہ احسان اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ بندہ بشر ہی ہوتا ہے، البتہ اسے اللہ رب العزت ایسے تمغے اور ایسی خوبیوں سے مزین کر دیتا ہے جو خوبیاں اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے صرف اسے دیتا ہے۔ وہ خوبی تمہیں نہیں ملی ہے۔ رسالت و نبوت کا پیغام پہنچانے کا احسان اللہ نے جو ہم پر کیا ہے وہ تم پر نہیں کیا ہے۔ ہمیں رسول بنایا ہے، تمہیں نہیں بنایا ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہمیں ملا ہے آپ تک پہنچانے کا۔ یہ کہتے ہو نا کہ تم انسان ہو، تو ہاں ہم انسان ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو خصوصیت ہمارے ساتھ رکھی ہے اس پر توجہ دو، اس پر نہیں کہ ہم بھی تم جیسے ہیں۔ توجہ اس پر نہیں دینی، توجہ اس پر دینی کہ وہ خاص تمغہ کیا ہے میرے پاس۔ زبان سب کے پاس ہے، لیکن کچھ زبان بولنے سے عاجز اور عاری رہتی ہے، کچھ زبان کینچی کی طرح سے حق اور باطل سب بول جاتی ہے، کچھ زبان صرف حق بولتی ہے، اہل حق کی تائید کرتی ہے۔ زبان کا ہونا نہیں، زبان کا صحیح ہونا، توجہ اس پر دو، اس پر توجہ نہیں کہ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور پیتے اسی طرح جس طرح تم کھاتے اور پیتے ہو، تمہارے پاس بھی بیوی بچے، ہمارے پاس بھی بیوی بچے، اس پر توجہ نہیں، توجہ اس پر میں بات کیا کہہ رہا ہوں، پیغام کون سا پہنچا رہا ہوں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ اللہ کے حکم، اس کے اذن کے بغیر ہم تمہیں کوئی کھلی اور حسی دلیل اور معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ رسولوں کی زبانی اللہ رب العزت نے سامنے والے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے۔ تم ہم سے کہتے ہو کوئی واضح دلیل لاؤ، معجزہ لاؤ، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ کفار مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزے طلب کیے تھے، ایسا کرو تو ہم مان لیں گے، ایسا کرو تو مان لیں گے، یہ کر دو تو مان لیں گے، وہ کر دو تو مان لیں گے، دنیا بھر کا۔ کچھ معجزے فوری طور پر قبول ہو گئے اور ہو گئے، کتنے معجزے وہ طلب کرتے رہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک نہیں دیا، اور کچھ معجزے بعد میں آئے۔ میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات ہی، معجزات کا عمل میں لانا یہ رسولوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ رب کے اشارے پر ہوتا ہے، اس کی مشیت اس کے اذن پر ہوتا ہے۔ بندے کا، رسول کا اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب رسول کا معجزے پر اختیار نہ ہو تو ولی کا کرامت پر اختیار کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں رب کے اشارے پر ہوتی ہیں، ان دونوں کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور معتذرین کا جواب مقصود ہوتا ہے۔ آگے فرمایا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہم مومن ہیں، بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں. اب آگے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کریں جس نے ہمیں ہمارے راستے کی ہدایت کی. اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں، اعتماد و توکل نہ کریں، جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے کی رہنمائی کی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اور ہم ضرور بضرور صبر و تحمل سے کام لیں گے ان تمام چیزوں پر جو تم ہمیں اذیت اور تکلیف دیتے ہو. تمہاری طرف سے آئے گئے ہر تیر کا جواب صبر و تحمل سے دیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. توکل کرنے والے تو توکل اللہ ہی پر کرتے ہیں. توکل اللہ پر کرنا یہ رسولوں کا کام ہے اور رسولوں کے ماننے والوں کا کام ہے. میرے بھائی دوستو، آگے اللہ نے فرمایا وقال الذین. یہ جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب تھک ہار جاتے ہیں مخالفین، تب آگے مجبور ہو کر کے آخری حربہ استعمال کرتے ہیں. یہ آخری حربہ ہے اور ذہنی شکست کی یہ اور اس کے بعد ذہنی شکست کے ساتھ ساتھ ان کے ہلاکت کا یہ پہلا نقطہ ہوتا ہے کہ اب ان کی ہلاکت کا وقت شروع ہو چکا ہے. جب مخالفین اس اسٹیج پر آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب ان کا وقت ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. وقال الذین کفروا لرسولہم. جب مکمل تھک ہار جاتے تو ذہنی شکست ہار مان لیتے اور پھر یہیں سے ان کی ہلاکت کا آغاز ہو جاتا. تب تھک ہار کر کے کہتے ہیں کافر لوگ رسولوں سے، یہ تمام ادوار کے لوگوں کا ہے اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا. ہم تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال پھینکیں گے، ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا. ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال پھینکیں گے. حضرت شعیب کو ان کی قوم نے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب. اور صرف شعیب کو نہیں کہا تھا، مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے ان کو بھی نہیں بخشیں گے. حضرت ابراہیم کو ان کے ابو نے کیا کہا تھا، یا ابراہیم تم میرے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا، تو مجھے الٹا ورغلاتا ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک. باپ بیٹے سے مخاطب ہے، لأرجمنک. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیں، مومن میں لفظ موجود ہے، مومن جہاں سے آزمایا جاتا ہے وہیں عزت، تمکنت اور پھر اسی کرسی پر اسے براجمان کیا جاتا ہے. لیکن صبر و تحمل اور توکل و اعتماد للہ، اس کسوٹی پر پہلے اپنے آپ کو 100% اتار دو. اس کے بعد وہ زمین، جس زمین سے آپ کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس زمین کے مالک آپ. کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یا تو لوٹ آؤ یا تو ہم تمہیں نکال باہر پھینکیں گے. اللہ کیا کہتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. خوشخبری، جب مخالفین اس نہج پر اتر جائیں اور جب اس قدر پستی کا شکار ہو جائیں، تب مومنوں کو اللہ خطاب دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
ان دو کام کو جب کیا ہے تب اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو تو ہم ضرور بضرور نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، رب کا فیصلہ ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم تمہیں ضرور بضرور ان کے بعد یہاں سکونت اختیار کرنے کا موقع دیں گے۔ لیکن آگے ایک شرط اور رکھ دی ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، البتہ یہ انعام، یہ اکرام، یہ تمغہ، یہ سنہری وقت کس کے لیے ہوگا؟ لمن خاف مقامی، جس کے سینے میں بستا اور دھڑکتا ہوا دل، اور اس دل کے اندر میرا خوف ہو اور ڈر ہو اس دن کا جس دن میرے سامنے وہ کھڑا ہوگا۔ لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور اس کے سینے میں اس بات کا بھی ڈر ہو کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی وعید کی ہے ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صبر و تحمل، اعتماد و توکل، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف، اور اس کی وعیدوں پر ڈر اور خوف، یہ چار پہلو وہ پہلو ہیں جن چار پہلوؤں پر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان چار پہلوؤں پر کس حد تک اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ ٹیلی کر لیں، لیکن میں نا امیدی کی بات نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں ٹیلی کرو، یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن لوٹ آئے تو ابھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، لیکن اب بھی نہ لوٹے تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ لیکن مومن کی فراست بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کو جاگنے میں ٹائم لگتا ہے، جاگ جاؤ، کم سوئے۔ اگر اس نیند سے جس سے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر ایسی نیند مناسب ہے۔ جب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوئے تھے، چلو سو رہے تھے، لیکن آپ سوئے، لمبی نیند سو رہے اور چلا پتا کہ شارٹ الیکٹرک ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے گھر میں، اب جاگ جاؤ۔ اور توکل میں ایک بات میں اشارہ کر دوں، خالی غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، 10,000 کی فوج، جتنے مسلمان مخالف تھے، جتنے اسلام مخالف تحریکیں، تنظیمیں، افراد، جماعتیں، لوگ جتنے تھے، پورے پل پڑے تھے مدینہ پر، چوطرفہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے، آپ جہاں باروگ بھی تھے وہیں آپ سپہ سالار بھی تھے اور بیدار مغز بھی تھے، مخبری کے لیے لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایسا سا معاملہ، 10,000 کی نفری اگر پورے مدینہ پر چوطرفہ ٹوٹ پڑ دے تو اتنا پورے مدینہ میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے۔ فوری ہنگامی میٹنگ بلائی، مجلس شورا کی، مل بیٹھے، مشورہ ہوا۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس میں جب کوئی مخالفین جب حملہ کرتے تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، اہل عرب اس حربے سے ناواقف تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا، سارے دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اتفاق کیا، متفقہ فیصلے کے بعد سب کی ڈیوٹی لگ گئی، 40 ہاتھ سب کو کھودنا ہے۔ وقت کا نبی سپہ سالار، اس نے بھی اپنے حصے میں کھودنے کا وقت رکھا تھا، وہ بھی ہتھوڑے مار رہا تھا، وہ بھی پتھر کو اٹھا کر کے باہر پھینک رہا تھا، لمبا قصہ ہے۔
تو توکل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مناسب اور جائز اسباب اختیار کرنا یہ توکل کی بنیاد ہے. یہ توکل کی بنیاد ہے. لوگ جہاد میں نکلتے تھے تلوار لے کے، بھروسہ اس پر تھا، فتح و شکست اس کے ہاتھ میں، لیکن فتح و شکست کے اسباب کو منزل تک پہنچانا یہ ظاہری اسباب پر منحصر ہوتا ہے. دوائیں کھاتے ہیں، دوا سبب بنتی ہے شفا کا، شافی ہوا شافی. میرے بھائیو دوستوں، آپ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں. مومن ہوشیار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، بخاری کی روایت ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر ایک بار غلطی ہو جائے اور نقصان ہو جائے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا. مومن ایک جیسی غلطی 2 بار نہیں کرتا. ایک جیسی غلطی 2 بار اس سے نہیں ہوتی اگر مومن ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق